مہمان مزاح کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے یہ مہمان جو ہیں بیوروکریٹ ہیں, شاعر ہیں, مزاح ہیں. آپ کی تالیوں میں اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گی ڈاکٹر محمد کلیم صاحب کو. شروع میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں. ویسے دفتر میں بیٹھے تو ہم حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کرا لیتے ہیں, لیکن کسی کو آسانا نا اتنا آسان نہیں ہے. تو کیونکہ میں سول سروس سے میرا تعلق ہے, تو وہاں سے کچھ چیزیں جو میں دیکھتا ہوں, تجربے کرتا ہوں, تو وہی میں اپنی تحریر میں لے آتا ہوں. تو پہلا اقتباس ایک ہے لیڈیز آفیسرز میں سے میں نے نکالا ہے. لیڈیز آفیسر کی سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے دفتر تشریف لاتی ہیں, اگر شادی شدہ ہوں تو اپنے خاوند کے ساتھ لاتی ہیں, اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو بائی کا تحفہ ورثے میں دفتر والوں کو ضرور ملتا ہے. اس طرح ملازمین کو بہت فائدہ ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک کے ساتھ ایک فری. اس طرح دو افسر ایک وقت میں دفتر پر قابض ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ملازمین کو سمجھ نہیں آتی اصل افسر کون ہے. مثل مشہور ہے, دو ملاؤں میں مرغی حرام. ہم نے غور کیا ہے مرغے کا کام اذان دینا, لڑنا, دیوار پر چڑھنا اور عشق لڑانا ہے. ہم مرغے سے کافی مرعوب ہوئے ہیں. ایک مرغہ 10 مرغیوں کے ساتھ عشق لڑا سکتا ہے اور مطمئن رکھتا ہے. ہم نے ایک دن گنا کہ ایک دن میں مرغہ کتنی دفعہ عشق کرتا ہے, تو یقین کریں ہماری گنتی ختم ہو گئی, لیکن مرغے کا دل نہیں بنا. اس کی عشق بازیاں دیکھ کر ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی مرغہ بن جائیں. یہ آپ دیکھیں, غور کریں. اچھا جی, یہ تھوڑا سا عورتوں کے اوپر ان کو شاپنگ کا کیا وہ چسکا ہوتا ہے, اس میں سے ایک مضمون ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ عورت آکسیجن کے سہارے نہیں بلکہ شاپنگ کے سہارے زندہ رہتی ہے. عورتوں کا بس چلے تو وہ ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بازار میں کھائیں. ویسے تو سنا ہے کہ عورت بہت نازک ہوتی ہے, مگر بازار کو دیکھتے ہی اس میں نہ جانے کہاں سے قوت بھر جاتی ہے کہ مرد بیچارہ پیچھے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے اور اس کی زبان بھی باہر آ جاتی ہے, لیکن عورت کی شاپنگ ختم نہیں ہوتی. پاکستانی مرد کا المیہ بھی سن لیں, عورت کی تو سن لیں. تو پاکستانی مرد کا المیہ یہ ہے, وہ محبت کسی سے کرتا ہے, منگنی کسی اور سے, اور بیوی کسی تیسری عورت کو بنا کر آتا ہے. جام صاحب کہتے ہیں یہی وجہ ہے وہ کسی ایک کا بن کر رہ نہیں پاتا. شادی کے بعد ساری عمر محبوبہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے یاد کر کے آہیں بھرتا ہے. بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتا ہے, منگنی والی کو یاد کر کے بیوی کو تانے دینا نہیں بھولتا. کاش کہ وہ میری بیوی بن جاتی, اس پھوڑ بیوی سے جان چھوڑتی. مگر بیوی کو چھوڑتا بھی نہیں اور اس میں سے درجن بھر بچے بھی پیدا کرتا ہے, حالانکہ اس کے دل میں محبت اپنی پرانی محبوبہ سے روشن رہتی ہے. بہت شکریہ.